بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح نبوت ملنے سے پہلے ہی حضرت خدیجہ سے ہوا تھا، جن سے طاہر، طیب، عبداللہ اور ابراہیم کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن وہ سب بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ نبوت کے 8ویں سال حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ایک اور اولاد ہوئی جس کا نام ابراہیم رکھا گیا، لیکن ابراہیم کا بھی شیرخواری میں ہی انتقال ہو گیا۔ لہٰذا مشرکین مکہ میں سے ہی ایک گستاخ بن واصل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طعنہ دیا، اے محمد تم بے نسل ہو گئے۔ کفار کہنے لگے محمد کی نسل ختم ہو گئی اور ان کی کوئی اولاد باقی نہ رہی، محمد کے بعد اس کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ لہٰذا کفار کے رد میں اللہ نے سورہ کوثر نازل فرمائی، اے نبی آپ کی نسل نہیں کٹی بلکہ آپ کا دشمن بے نام و نسل ہو جائے گا۔ لہٰذا 15 رمضان سن 3 ہجری کی شب مدینہ منورہ میں امام حسن اس آیت کی تفسیر بن کر پیدا ہوئے، اور آپ کی ولادت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے مقطعون ہونے کا دھبا صاف کر دیا۔ نبی کی ذریت کو وہ کثرت عطا کی گئی کہ قیامت تک دنیا میں آپ کے اہل بیت سادات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ام فضل نے خواب دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا ان کے گھر آ پہنچا ہے۔ جب آپ نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو نبی نے فرمایا کہ میری لخت جگر فاطمہ کے بطن سے عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی۔ آپ کے گھر میں امام حسن کی پیدائش مدینہ میں آپ کی پہلی خوشی تھی۔ آپ کی ولادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کے کان میں اذان دی اور ان کے حق میں دعا فرمائی۔ لوگوں نے آپ کا اسم گرامی حمزہ تجویز کیا تھا، لیکن آپ نے بحکم الہی حضرت ہارون علیہ السلام کے فرزند کے نام پر آپ کا نام حسن رکھا، کیونکہ امام حسن کے والد حضرت علی علیہ السلام کو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون کی طرح اپنا وزیر قرار دیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق امام حسن کی پیدائش کے بعد آپ کی خدمت میں ایک ریشمی رومال پیش کیا گیا جس پر حسن نام لکھا گیا تھا۔ بعض علماء نے لکھا کہ عربوں میں یہ نام بالکل نیا تھا اور اللہ نے اس نام کو لوح محفوظ میں رکھا ہوا تھا۔ امام حسن اور حسین آپ کے نواسے تھے، لیکن آپ نے انہیں ہمیشہ اپنا بیٹا قرار دیا۔ صحابہ کرام بھی انہیں ابن رسول کہہ کر پکارتے تھے۔ امام حسن کی پیدائش کے 7ویں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا عقیقہ کیا اور دربار الہی میں شکر بجا لائے۔ امام حسن نے 7 سال اپنے نانا کے زیر سایہ گزارا۔ آپ کو اپنے نواسے سے بے حد محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں حسن کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی اسے دوست رکھ۔ یہ میرا بیٹا سردار یعنی سید ہے، اور حسن اور حسین اس دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ بنو امیہ نے آل رسول پر بے تحاشا ظلم کیے، اپنے دور حکومت میں انہیں چن چن کر قتل کیا، لیکن اس کے باوجود آج آل محمد کی جتنی کثرت روئے زمین پر موجود ہے، کسی انسان کی نسل اتنی نہیں بڑھی، جن میں امام، علماء، حفاظ، پیشوا اس امت کے رہنما بن کر ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے۔